بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی فورسز کی بوکلاہٹ، حماس کے قید میں اپنے ہی 3 شہری مار دیے۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں میں دوستو شہید فلسطینیوں کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حماس کی قید میں موجود 3 اسرائیلی شہری شجاعیہ کے علاقے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مارے گئے۔ اسرائیلی فورسز نے اپنے تینوں شہریوں کو حماس کے ارکان سمجھ کر نشانہ بنا ڈالا۔ اسرائیل کے حملوں میں اب تک 18,797 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 50,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے 52,000 گھر مکمل طور پر جبکہ 2,53,000 جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ غزہ پر ایٹم بم گرانے کے بیان دینے والے اسرائیلی وزیر نے غزہ پر قبضہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ غزہ کی پٹی پر مکمل طور پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس سے پہلے اسی اسرائیل وزیر نے بیان دیا تھا کہ غزہ پر جوہری بم پھینکنا مسئلے کا ایک ممکنہ حل ہے۔ غزہ کی پٹی کو روئے زمین پر نہیں رہنا چاہیے۔ اسرائیل کو وہاں دوبارہ بستیاں قائم کر لینا چاہیے۔ سعودی عرب سمیت دیگر مسلم ممالک نے اسرائیلی وزیر کے بیان پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے شدید مذمت کی تھی، جس کے بعد اسرائیلی حکومت نے ان کی وزارتیں عارضی طور پر معطل کر دی تھی۔ ایران نے اسرائیلی جاسوس کو پھانسی دے دی۔ ایرانی عدالت نے مجرم کو اسرائیل کو خفیہ معلومات فراہم کرنے پر سزا سنائی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاند ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس دور کو لونر اینتھروپوسین کا نام دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسانوں نے چاند کی سرزمین کو بدلا ہے اور اس حد تک بدلنے کا ارادہ کیا ہے کہ یہ مصنوعی سیاروں کے نئے دور کے طور پر سمجھا جائے۔ انسانیت کا آئندہ برسوں میں چاند کے ماحول کو مزید تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں چاند کی سطح پر واپس جانا اور انسانوں کو دوبارہ اتارنا شامل ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ رات دیر سے کھانا فالج کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ 7 سال تک جاری رہنے والی تحقیق میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو ان کا معائنہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو خیر بعد ہمایوں اختر خان کی استحکام پارٹی میں شمولیت 9 مئی واقعات کے بعد پارٹی سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، ایسا دوستو ہمایوں اختر کا کہنا ہے۔ سموگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی ملکی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ ہوا ہے۔ لاہور کے تقریباً 10 علاقوں میں بارش ہوئی۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو جائے گا، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے۔ امیر کویت شیخ نواف الصبا انتقال کر گئے۔ کویت کے امیر کو 2 ہفتے پہلے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ کویت کے امیر کو 2 ہفتے پہلے شدید علالت کے باعث ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا، تاہم بعد میں ان کی حالت کو تسلی بخش قرار دے دیا گیا تھا۔ ان کی عمر 86 برس کی تھی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ 76 سال سے ملک لوٹنے والے لٹیروں کو چوکوں میں سزا دی جائے۔ ان لٹیروں کے پیٹ پھاڑ کر پیسہ ان کے اندر سے نکالا جائے۔ پاکستانی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ 9 سال پہلے تحریک کاروں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر بزدلانہ حملہ کیا تھا۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکی ہے۔ ڈو کی شکل والا دنیا کا تیز ترین روبوٹ نے 19.87 سیکنڈ میں 100 میٹر کا فاصلہ طے کر کے 4 ٹانگوں والے تیز ترین روبوٹوں کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ڈاکٹرز کی طرح ایکس رے کا معائنہ کرنے والا مصنوعی ذہانت کا ماڈل۔ مصنوعی ذہانت کا یہ سافٹ ویئر ایکس رے کی ٹیکنیک سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔
ہیرے کے برابر مضبوط مادہ دریافت ہوا ہے۔ سائنسدانوں نے ایسی ٹھوس شے دریافت کی ہے جو دنیا کے مضبوط ترین مادے کے طور پر ہیرے کو ٹکر دے سکتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ایک انوکھی بات کہی ہے کہ عمران خان کی تصویر میرے گھر میں لگی ہوئی ہے، وہ قومی ہیرو ہیں۔ تحریک انصاف کا مخالف نہیں ہوں، انہوں نے میری نامزدگی کی، سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ میں سے پسندیدہ پلیئر میرا عمران خان ہے، میرے گھر میں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، پی ٹی آئی کے تمام مقدمات کے فیصلے میرٹ پر ہوں گے۔ عاطف اسلم کا میڈیکل لیبارٹری کے قیام کے لیے 2 کروڑ روپے عطیہ دینے کا فیصلہ۔ گلوکار نے کچھ عرصہ پہلے اسرائیلی افواج کے ہاتھوں ظلم کے شکار فلسطینی عوام کے لیے بھی 15 ملین کی امداد عطیہ دی تھی۔ چھینک کو روکنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹرز نے بتا دیا، چھینک ایک قدرتی عمل ہے جسے جان بوجھ کر روکنے کی کوشش کریں تو سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ ناک میں ہلکی خارش یا الرجی کی صورت میں چھینکتے ہیں، اور اگر چھینک کو جان بوجھ کر روکا جائے تو اس کے جان لیوا اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک کیس برطانوی میگزین BMG میں رپورٹ ہوا ہے، جب 30 سالہ شخص کو ڈرائیونگ کے دوران چھینک آنے کا احساس ہوا۔ اب چونکہ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا تو اس شخص نے ناک بند اور منہ کو ہاتھ سے دبا کر چھینک روک دی، جس کے فوری بعد اس شخص کے گلے میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسے ہاسپٹل کے ایمرجنسی یونٹ میں جانا پڑا۔ سی ٹی اسکین سے پتہ چلا کہ اس شخص کی سانس کی نالی میں سوراخ بن چکا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ایکس رے سے معلوم ہوا کہ گردن کے نرم ٹیشوز میں ہوا بھری ہوئی تھی۔ ہم نے گردن اور سینے کی کمپیوٹنگ ٹوموگرافی کی، جس سے پتہ چلا کہ گردن اور سینے کے ٹیشوز میں ہوا پھنسی ہوئی ہے اور سانس کی نالی میں سوراخ ہو چکا ہے۔ میگزین کے مطابق مریض خوش قسمت تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ ڈاکٹرز نے انہیں درد کی دوا تجویز کی اور ہاسپٹل داخل کیا۔ 5 ہفتوں کے دوران ڈاکٹرز کی نگرانی کے بعد سانس کی نالی کا سوراخ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ انتہائی پیچیدہ اور زندگی بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ سینئر سیاسی رہنما سردار لطیف کھوسہ کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ۔ سردار کھوسہ کا کہنا ہے کہ فیملی اور دوستوں سے اس حوالے سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے، چند دن میں باضابطہ طور پر پریس کانفرنس بھی کروں گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔